وہ ویرا کو بھی لے گئی۔ ویرا تو جاتے ہی سو گئی کیونکہ اسے خالص ایکشن فلمیں پسند تھیں جن میں ہر 2 منٹ بعد ایک بام بلاسٹ ہو اور کم سے کم 2 آدمی مر جائیں اور ہیرو بس بڑی بڑی عمارتیں پھلانگتا رہے اور کسی زمین پر کھڑا ہو ہی جائے تو چار اطراف فائر کھول دے۔ جب چوہے نے پہلی بار کھانا پکانا شروع کیا تو اس نے منہ میں کتنی ہی بار اخ اخ کیا، پھر آہستہ آہستہ وہ دلچسپی سے فلم دیکھنے لگی اور اختتام پر اس نے تالیاں بجائیں۔ اس نے اس قسم کی فلم پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ہیرو ہیروئن کے لمبے جھمیلوں سے ہٹ کر ایسی شاندار فلم، کمال ہو گیا۔ جب وہ ویرا کی سائیکل پر بیٹھ رہی تھی گھر جانے کے لیے تو عالیہ نے بہت آہستگی سے اس سے فرمائش کی، ایک بار کہہ دو آخ، اور وہ کہکہا لگا کر ویرا کو مضبوطی سے پکڑ کر بیٹھ گئی۔ وہ وہیں کھڑا اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ کچھ لوگوں کا آنا جتنی خوشی دیتا ہے ان لوگوں کا جانا اتنی ہی تکلیف بھی دیتا ہے۔ وہ اس وقت ننھی منی سی اسی تکلیف سے گزر رہا تھا۔ وہ آلیان مارگریٹ جو جب سیٹی بجاتا دونوں ٹانگوں کو ہوا میں اچھال کر ان کی تالی بجاتا جاتا ہے تو کم سے کم 50 لوگ مڑ کر اسے ضرور دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ اگر وہ غصے سے بھی کسی کو دیکھتا ہے تو بھی اس پر پیار ہی آتا ہے۔ لیڈی مہر شادی کے 10 سال تک بے اولاد رہیں۔ پھر جب دونوں نے بچے کو گود لینے کا سوچا تو ان کے شوہر احمد حسین کا کار کے حادثے میں انتقال ہو گیا۔ احمد حسین دل کے سرجن ڈاکٹر تھے۔ وہ ایک کامیاب انسان تھے اور ایسے کامیاب نرم خو انسان کے چلے جانے کے بعد ان کی بیوی اتنی کامیابی سے زندگی نہ گزار سکی۔ پہلے فالد سے ان کا آدھا حصہ مفلوج ہوا۔ وہ 2 سال پرائیویٹ ہاسپٹل میں رہی۔ میکے کے نام پر ان کے خاندان میں صرف ایک باپ تھے جو ان کی 2 سالہ بیماری کے دوران چل بسے۔ احمد حسین کے 3 بھائی تھے لیکن وہ اس صورت مہر سے ملنا چاہتے تھے اگر وہ احمد حسین کی جائیداد ان کے نام کر دیتی، ایک گھر اور میڈیسن کمپنی کے شیئرز۔ مہر بچہ گود لینا چاہتی تھی، اب وہ بھی نہیں لے سکتی تھیں، ان کی حالت ہی ایسی نہیں تھی۔ وہ اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتی تھی تو بچے کو کیسے؟ اور اس حالت میں انہیں کوئی بھی ادارہ بچہ نہ دیتا تو انہوں نے بچوں کو ان اداروں میں رکھ کر ہی پالنا شروع کر دیا۔ ایک ادارہ تھا آور کڈز جو بچہ پالنے کے خواہش مند افراد کو ایک بچے سے ملوا دیتے اور پھر اس کے اخراجات کے پیسے لیتے رہتے اور اسے اپنے پاس رکھ کر ہی اس کی تعلیم و تربیت کرتے۔ مہر نے یہاں ایک نہیں پورے 10 بچوں کو لے کر پالا۔ وہ کمپنی سے ملنے والے منافع میں سے اپنے اخراجات کے لیے رقم نکال کر باقی سب اس ادارے کو دے دیتی۔ بچے مہینے میں ایک بار ان سے آ کر مل جاتے، ایک پورا دن ان کے پاس گزار کر جاتے۔ مہر کو ماما کہتے۔ یہ مختلف قوم و نسل سے تعلق رکھنے والے بچے تھے اور سب مہر کو بہت پیارے تھے۔ کرسمس، نیا سال وہ مہر کے ساتھ گزارتے تھے۔ ان میں سے ایک مسلمان تھا، وہ اپنی عید مہر کے گھر آ کر کرتا۔ جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے گئے وہ مہر کے پاس رات بھی رکنے لگے۔ وہ سب نہ صرف اپنے کام خود کرتے تھے بلکہ مہر کے بھی کئی کام کر دیتے۔ مہر مہینے کے اس ایک دن اور رات کا انتظار کرتی جب وہ سب ان کے پاس ہوتے۔ یہی بچے بالغ ہوتے ہی اپنے پیروں پر کھڑے ہوتے مختلف شہروں، ملکوں اور یونیورسٹیوں کی طرف بڑھتے گئے۔ کچھ شادی کر چکے تھے، کچھ نوکری کرتے تھے، کچھ ابھی بھی پڑھ رہے تھے۔ یہ سب دنیا کے کسی بھی کونے میں کسی بھی حالت میں ہوتے مہر کو فون کرنا نہیں بھولتے تھے۔ لیڈی مہر ہمہ وقت ان کے فون سنتی یا انہیں سالگرہ کے تحائف بھیج رہی ہوتی۔ ان کی طرف سے بھیجے جانے والے فون میسیجز یا کارڈز پڑھتی رہتی۔ مہینے 2 مہینے میں کوئی نہ کوئی ان سے ملنے آیا بھی ہوتا جس کی آمد پر وہ ایسے خوش ہوتی جیسے پاکستان میں مائیں اپنے بیٹوں کو صحرا باندھے دیکھ کر ہوتی ہیں۔ گاہے بگاہے یہ سب شٹل کاک آتے رہتے تھے، اسی لیے یہاں 4-5 سے زیادہ لوگوں کو پیئنگ گیسٹ نہیں رکھا جاتا تھا۔ 1-2 دن رہ کر وہ چلے جاتے۔ کوئی ڈاکٹر تھا، کوئی انجینئر، کوئی اپنا بزنس کر رہا تھا، کوئی نرس تھی، کوئی اسٹوڈنٹ، لیکن جہاں آتے ہی وہ سب لیڈی مہر کے بچے بن جاتے۔ ان کے سارے کام خود کرنا پسند کرتے۔ انہیں کھانا کھلاتے، منہ دھلواتے، ہفتہ وار میڈیکل چیک اپ کے لیے لے کر جاتے، انہیں مختلف پارکوں میں لیے گھومتے رہتے اور رات کو انہیں کہانیاں سناتے۔ لیڈی مہر ان کے لیے مقدس ہستی جیسی تھی۔ انہی میں سے ایک مارگن گیمبرج سے ایم فل کر رہی تھی۔ وہ اپنے فرینڈ جوش کو شٹل کاک لائی کہ اگر ماما ہاں کہتی تو وہ بھی جوش کو ہاں کہہ دے۔ یہ گنجا کبوتر تمہیں واقعی پسند ہے مارگن؟ اچھا انسان ہے ماما، مارگن مسکرائی۔ کیا سوویت یونین کے برفیلے پہاڑوں میں کام کرتا رہا ہے؟ بہت ہی برفیلا سا ہے۔ اگلے سال جوش کی پی ایچ ڈی کمپلیٹ ہو جائے گی۔ مارگن کسی ہیرو شیرو کو پسند کرتی نا؟ سنا ہے کیمبرج میں بہت سے فلم سٹارز پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ میرا تو خواب ہی رہا کہ میرے کسی بچے کی کسی فلم سٹار سے شادی ہو۔ تو میں جوش کو انکار کر دوں ماما؟ تمہارے انکار سے تو یہ مر آ جائے گا۔
انہوں نے بیچارے سے نظر آتے جوش کو دیکھا جو ٹی وی پر ایک ڈاکیومنٹری دیکھ رہا تھا۔ سادنا اور امرہ اسے ایسے دیکھ رہی تھی کہ وہ بیچارہ بار بار پہلو بدل رہا تھا۔ دراصل دونوں جان بوجھ کر اسے حواس باختہ کر رہی تھیں، بس ایویں خواہ مخواہ کا مشرقی شغل۔ ہاں تھوڑا ڈر تو ہے، مورگن نے ماما کی تائید کی۔ ٹھیک ہے، ہاں کہہ دو پھر اسے، کب کرو گی شادی؟ میں چاہتی ہوں تم بہار کی دلہن بنو، لیکن کرسمس کی چھٹیوں کے علاوہ تم کہاں فارغ ہوں گی شادی کے لیے؟ نہیں، آپ کہہ رہی ہیں تو میں بہار ہی میں کروں گی۔ نہیں، کرسمس ٹھیک ہے، ہم کرسٹینا کو بہار کی دلہن بنا دیں گے، آج کل میں بس وہ بھی آنے ہی والی ہے، ایسے ہی کسی نمونے کو لے کر۔ امرہ اور سادنا نے بلند و بانگ کہہ کہے چھوڑے نمونے کے نام پر۔ لیڈی مہر نے جوش کو رسپانس دی تو بیچارہ نم نم سا ہو گیا۔ لیڈی مہر نے مورگن پر ایک خائف سی نظر ڈالی۔ پھر سوچ لو مورگن، مجھے تو لگتا ہے ایک دو بار رونے سے ہی یہ پگھل کر ختم ہو جائے گا۔ اس بار دونوں اتنا ہنسی کہ انہیں نشست گاہ سے باہر جانا پڑا۔ جس دن سادنا کو معلوم ہوا کہ اس کے اکلوتے بیٹے کو ایسی خطرناک بیماری ہو گئی ہے تو دونوں میاں بیوی کئی دن اور راتوں تک روتے رہے۔ اس کا شوہر ایک کمپنی میں چند ہزار پر ملازم تھا، وہ اتنی بڑی بیماری کا علاج کیسے کروا سکتے تھے؟ حیدرآباد میں ایک چھوٹا سا گھر ان کا اپنا تھا، لیکن اسے بیچ کر بھی ان کے بیٹے کا علاج نہیں ہو سکتا تھا۔ کسی نے انہیں مشورہ دیا کہ گھر کو بیچ کر سادنا کا شوہر یورپ کی طرف نکل جائے اور وہاں کام کرے۔ انہوں نے گھر بیچ دیا، لیکن اس کے شوہر کو ویزا نہ ملا۔ ویزا ایجنٹ نے ہی بتایا کہ آدمی کی نسبت عورت کو ویزا ملنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، تو سادنا نے ویزے کے لیے اپلائی کیا اور اسے ویزا مل گیا۔ وہ یہاں ایشیائی گھرانوں میں کام کرتی تھی، پاکستانی، ہندوستانی، سعودی گھرانوں میں جا کر وہ گھریلو کام کرتی۔ گھریلو کام کے لیے ہر گھر ہفتے میں 2 دن اسے بلاتا اور فی گھنٹے کے حساب سے پیسے ملتے۔ لیڈی مہر کے گھر وہ پہلے کرائے دار تھی، پھر لیڈی مہر نے اس کے حوالے سارا گھر کر دیا۔ وہ لیڈی مہر کو بہت دیکھتی اور گھر کو بھی۔ 2 سالوں میں اس نے کافی کمایا تھا۔ سنگاپور کے ہاسپٹل میں آریان کے 2 آپریشن ہو چکے تھے، ایک آخری آپریشن ہونا تھا، پھر 3 ماہ کے میڈیکل چیک اپ۔ ڈاکٹرز بہت پر امید تھے آریان کی صحتیابی کے لیے، اور ڈاکٹر سے زیادہ سادنا خود تھی۔ جن گھروں میں وہ جاتی تھی وہ سب آریان کے لیے الگ سے پیسے دیتے تھے۔ لیڈی مہر بھی ہر آپریشن کے لیے ایک بڑی رقم دیتی تھی۔ آپ بہت بہادر ہیں۔ امرہ کو جس دن ساری کہانی معلوم ہوئی اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ ہاں میں بہادر ہوں، اسی لیے اللہ نے میرا انتخاب کیا کہ میں اس مشکل کام کو آسان کر دوں۔ مجھے اپنے منتخب کیے جانے پر خوشی ہے۔ آپ کا بیٹا بہت بڑا انسان بنے گا، میں اسے بڑا ڈاکٹر بناؤں گی، اور اچھا ہی ہوا کہ وہ اس تکلیف سے گزر رہا ہے۔ اس طرح اسے یاد رہے گا کہ تکلیف سے گزرنے والوں کی اس نے کیسے مدد کرنی ہے اور ان سے غفلت نہیں برتنی۔ قدرت کے ہر اقدام میں ایک گہرا راز ہوتا ہے۔ میں کچھ سمجھ رہی ہوں اس راز کو، کچھ سمجھ جاؤں گی۔ اگلا آپریشن کب ہے آریان کا؟ 6 ماہ بعد، اس سے زیادہ وقت میں بھی ہو سکتا ہے، سادنا نے اطمینان سے کہا۔ امرہ بہت متاثر تھی سادنا سے۔ جب وہ پاکستان میں تھی تو خود کو دنیا کی دکھی اور مظلوم ترین لڑکی سمجھتی تھی۔ وہ رات کو پائن ایپل کی پلیٹ بھر کر کھاتی جاتی اور روتی جاتی۔ اسے لگتا دنیا میں اس سے زیادہ مشکل اور مصیبت میں کوئی نہیں ہے، اس سے زیادہ گھٹن میں کوئی نہیں رہ رہا۔ سب سے زیادہ تکلیفیں اسے ہی مل رہی ہیں۔ اگر انسان دنیا میں چل پھر کر دیکھے تو اسے خبر ہو کہ جس دکھ پر وہ ایسے واہ ویلا مچاتا ہے، دہائی دیتا ہے، وہ تو کوئی دکھ ہے ہی نہیں۔ لوگ تو کیڑے پڑے زخموں کے ساتھ بھی گنگناتے ہیں، مسکراتے ہیں، اور اصل میں وہی انسان بھی ہیں جو سر کو آسمان کی طرف شکوے کے لیے نہیں شکر کے لیے اٹھاتے ہیں۔ ایک گاہک شو سٹور میں پچھلے 1 گھنٹے سے گھوم پھر رہا تھا، لیکن کوئی جوتا اسے پسند نہیں آ رہا تھا۔ ہر بار وہ کاؤنٹر کا چکر لگا کر ذرا آگے نکل جاتا اور پھر سے گھوم کر کاؤنٹر کے پاس آ جاتا۔ امرہ گو بہت مصروف تھی، لیکن اسے دیکھ بھی رہی تھی۔ میں تمہیں یہ بتا دوں کہ یہاں اس اسٹور میں جوتوں کی ٹویٹ نہیں ملتی۔ امرہ اس کے پاس آئی۔ اچھا، تم نے انہیں سکھایا نہیں ٹویٹ لینا اور دینا؟ تمہیں کیا چاہیے؟ تمہیں کوئی جوتا پسند نہیں آ رہا؟ جو اچھا ہے وہ مہنگا ہے، جو مہنگا نہیں وہ اچھا نہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ تم جہاں کسی خریداری کے موڈ میں آئے ہو۔ ہاں، کچھ ایسا ہی ہے۔ اچھا دیکھو، ہمارے اسٹور روم میں کچھ نقص والے جوتے رکھے ہیں، ہم ورکرز چاہیں تو انہیں لے سکتے ہیں۔ میں ان سے بات کر لیتی ہوں، تم میرے ساتھ آ کر اچھے والے لیکن سستے والے جوتے لے سکتے ہو۔ کتنی اچھی ہو تم، لیکن آج نہیں، شاید کل۔ پھر آج کیا کرنے آئے تھے یہاں؟ آج پتہ نہیں، میں پتہ کر کے کل بتاؤں گا۔ گھڑی کو دیکھتا وہ چلا گیا، جیسے مقصد پورا ہو گیا۔ شیشے کے پار سے امرہ نے اسے جاتے دیکھا۔ وہ ہاؤ ڈیپ ان لو کی دھن سیٹی پر بجا رہا تھا۔
اور ایسے چل رہا تھا جیسے راک سٹار اپنا کامیاب شو کر کے اپنے گھر لوٹ رہا ہو۔ کل وہ پھر آ گیا، لیکن جوتے لے کر پھر بھی نہیں گیا۔ جب وہ اسے اسٹور روم میں لے گئی اور اس نے اس کا وہاں کافی وقت لے لیا تو عین وقت پر اسے یاد آیا کہ اس کے پاس تو کافی اچھی حالت میں 2-3 اچھے جوڑے جوتوں کے ہیں، پھر وہ نئے کیوں لے؟ پھر تم یہاں آئے کیوں؟ وہ زچ ہو گئی۔ پتہ نہیں، بس کبھی کبھی میری یادداشت ایسے ہی چلی جاتی ہے۔ جب یادداشت گئی تو میں آ گیا، اب واپس آ گئی ہے تو مجھے جانا ہوگا۔ پاکستان میں ہم تم جیسے لوگوں کو باولا کہتے ہیں۔ ہاں باولا۔ چلو جاؤ اب، کتنا وقت ضائع کیا تم نے میرا۔ جاتے جاتے وہ پھر رک سا گیا۔ میرا خیال ہے اگر میں ایک جوڑا جوتا لے ہی لوں گا تو قومی اسمبلی میں اسے یقیناً زیر بحث نہیں لایا جائے گا۔ وہ پھر سے جوتے پہن کر دیکھتا رہا۔ ویسے مجھے یہ خیال بھی آ رہا ہے کہ اسٹوڈنٹ کو اتنا شاہ خرچ نہیں ہونا چاہیے۔ او ہاں یاد آیا، میں نے سنا ہے کہ ایشیا میں لوگوں کے پاس اتنے کپڑے اور جوتے ہوتے ہیں کہ اگر وہ اپنے کپڑے جوتے دنیا بھر کے انسانوں میں تقسیم کرنے لگیں تو ہر ایک کو 2 جوتے اور کپڑے مل جائیں۔ کیا تمہارے پاس بھی اتنے ہی ہیں؟ وہ گڑبڑا گئی۔ پتہ نہیں، یعنی اتنے ہی ہیں۔ ہر وقت تم لوگ کپڑوں اور ایسی چیزوں کے بارے میں سوچتے رہتے ہو اور پھر اصل باتوں پر سوچنے کے لیے دماغ میں اور جگہ ہی نہیں رہتی۔ میرے دماغ میں بھی اور جگہ نہیں رہی تمہاری اوٹ پٹانگ باتیں سن کر۔ کندھے اچکا کر وہ چلا گیا۔ باہر بارش ہو رہی تھی اور سڑک کو پار کرتے فٹ پاتھ پر چلتے اس نے کم سے کم 5 بار مڑ کر شیشے کے اس پار کاؤنٹر پر سر جھکائے کمپیوٹر میں بلز کی انٹری کرتے امراہ کو دیکھا۔ اس بار اس نے سیٹی کی دھن بدل ڈالی، وہ ایک مشرقی دھن بجا رہا تھا۔ ڈیرک آرٹ کا اسٹوڈنٹ تھا اور اس نے ایک مقامی چینل کے لیے 2 منٹ کی ڈاکیومنٹری بنائی اور ڈبنگ کے لیے امراہ کو بلایا۔ امراہ جانتی تھی وہ اب تک شرمندہ ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ اس کی مدد کرتا ہے۔ 2 منٹ کی ڈبنگ کے اسے اچھے خاصے پیسے مل گئے تھے اور کافی سے زیادہ معلومات بھی۔ صرف ایک کیمرے کے ساتھ ڈیرک نے وہ ڈاکیومنٹری بنا لی تھی اور اچھے خاصے پیسے بنا لیے تھے۔ ڈیرک نے اسے اپنی پہلے سے بنائی گئی دوسری ڈاکیومنٹریز بھی دکھائیں، اسے وہ سب اچھی لگی، خاص کر ڈیرک کی کوشش اچھی لگی۔ چند دن سوچنے کے بعد اس نے ڈیرک سے مشورہ کیا۔ وہ مانچسٹر یونیورسٹی میں ایڈمیشن سے متعلق ایک تفصیلی ڈاکیومنٹری بنوانا چاہتی تھی تاکہ پاکستانی اسٹوڈنٹس کو اچھی طرح سے اپڈیٹ رکھا جائے۔ ڈیرک نے اسے بتایا کہ ڈاکیومنٹری کے لیے بھی اسکرپٹ لکھا جاتا ہے، پہلے وہ اسکرپٹ لکھے۔ اس نے اپنے لکھے اسکرپٹ اسے دے دیے تاکہ وہ ان سے سیکھ لے۔ انہیں کئی دن پڑھنے کے بعد اس نے 5 منٹ کا اسکرپٹ لکھ لیا۔ ڈیرک نے کچھ بنیادی تبدیلیاں کی اور انہوں نے ایڈمیشن سے متعلق ایک جامعہ ویڈیو بنا لی۔ ڈیرک نے اس کی انگلش میں ڈبنگ کی اور امراہ نے اردو میں۔ ویڈیو اس نے پاکستان کے چند ٹی وی چینلز کو بھیج دی اور جواب کا انتظار کرنے لگی۔ تھوڑا وقت لگا اور جواب آ گیا۔ وہ ویڈیو خریدنے کے لیے تیار تھے پر وہ بہت ہی کم پیسے دے رہے تھے۔ اس نے سوچا کہ اسے کم پیسوں پر ہی دے دینی چاہیے، لیکن ڈیرک نے اسے روک دیا۔ کبھی فیصلوں میں اتنی جلدی نہیں کرتے۔ جلد بازی ایک بڑے نقصان کا باعث بے شک نہ بنے لیکن بڑے فائدے سے ضرور محروم کر دیتی ہے۔ میری پہلی ڈاکیومنٹری 1 سال میرے پاس پڑی رہی تھی، کوئی اسے خریدنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ ٹرائل کے لیے میں نے پھر اسے ایک جرنلسٹ کو دے دیا، اس نے اسے اپنے بلاگ پر پوسٹ کر دی۔ بس پھر مت پوچھو، جن چینلز نے انکار کیا تھا وہ اس کے رائٹس لینے کے لیے تڑپنے لگے۔ یہاں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک جنہیں اچھی چیز چاہیے، دوسرے جنہیں اچھی بکنے والی چیز چاہیے جو انہیں فائدہ دے۔ تمہیں ایک سے انکار ہوا ہے، تم دوسرے کے پاس جاؤ۔ ڈیرک نے ہی اس کے ساتھ مل کر تھوڑی بہت ریسرچ کی اور اس بار انہوں نے ان پاکستانی کمپنیز کو ویڈیو بھیجی جو اسٹوڈنٹ ویزا کا کام کرتے تھے۔ انہیں ایک دوسرے درجے کی ویزا کمپنی نے ہاں کہہ دی اور نسبتاً اچھی رقم آفر کی۔ امراہ نے ہاں کہہ دی۔ یہ ہاں اچھی رہی کیونکہ اسی کمپنی نے چند اور 1-2 منٹ کی ویڈیوز کے لیے امراہ سے بات کی۔ انہیں مانچسٹر یونیورسٹی کے چند دوسرے ڈپارٹمنٹس کی تفصیلات چاہیے تھیں جو وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو دکھا سکتے۔ امراہ اور ڈیرک نے وہ بھی بنا کر بھیج دی۔ امراہ کو اچھا خاصا فائدہ ہوا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اگر یہی رفتار رہی تو وہ بہت جلد اپنا 30% کا قرض دائم کے ہاتھ میں تھما دے گی۔ اس کی کفایت کا گراف اونچا ہوتا جا رہا تھا اور فضول خرچی نہ ہونے کے برابر۔ سردیاں آ چکی تھیں تو اس نے اپنے لیے صرف گرم کوٹ لیے تھے۔ جو وہ پاکستان سے لائی تھی وہ یہاں بیکار تھے، یہاں کی سردی اس کی سوچ سے بڑھ کر تھی۔ رات گئے ایک دن دادا کا فون آیا، اسے وہ کافی پریشان لگے۔ پریشان نہ ہونا امراہ، دھیان سے سنو، تمہارے بابا ہاسپٹل میں ہیں، پوری اعظم مارکیٹ میں آگ لگی تھی، بس واجد خود کو سنبھال نہ سکا۔ کیا ہوا دادا؟ وہ چلا اٹھی۔ وہ ٹھیک ہے، سینے میں درد ہوا تھا اس کے۔ میری بات کروائیں، ابھی وہ ہوش میں نہیں ہے، تم دعا کرو۔ وہ کمرے سے نکل کر باہر کا دروازہ کھول کر آسمان تلے آ گئی۔
اس کا دم گھٹنے لگا تھا، ایسے جیسے دنیا کی ہر چیز اسے دباؤ سے مار ڈالے گی۔ سادنا اس کے پیچھے آئی۔ پاکستان میں سب ٹھیک ہے امرہا؟ میرے بابا ہاسپٹل میں ہے۔ اس کی زبان لڑکھڑا گئی۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ وہ منہ اٹھا کر سادنا کو دیکھنے لگی۔ تم اتنا کیوں گھبرا رہی ہو؟ 2 دن پہلے تم مجھے کہہ رہی تھی کہ تم شیر جوان ہو۔ میرے اندر گھبراہٹ بڑھ رہی ہے، میرا دل پھٹا جا رہا ہے۔ یہ گھبراہٹ نہیں، مایوسی ہے۔ جب انسان مایوس ہوتا ہے اس کے اندر ایسے ہی ابال اٹھتے ہیں، اسے بے چین کر دیتے ہیں۔ یہ مایوسی ہی ہے، ورنہ تم ایسے نکل کر باہر کو نہ بھاگتی، اپنی عبادت کرتی۔ پہلا کام رونے کا نہ کرتی، دعا کا کرتی۔ خود کو سنبھالو، اپنے گھر والوں کا حال احوال لو۔ وہ سادنا کی طرف دنگ سی دیکھتی رہ گئی اور اندر کی طرف لپکی۔ فون کیا اور دادی اور اماں سب کو جی جان لگا کر تسلی دی۔ گھبرائیں نہیں، وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس کا انداز مضبوط تھا۔ اگر انہیں کچھ ہو گیا تو؟ اماں روتی جاتی تھی۔ میرے پاس آپ کی مایوسی کے جوابات نہیں ہیں۔ دادا اس کی مختلف ڈاکٹر سے بات کرواتے رہے۔ ٹھیک 3 گھنٹے بعد انہیں ہوش آ گیا اور 2 دن بعد وہ گھر چلے گئے۔ دکان میں موجود 20-25 لاکھ کے قالین جل کر راکھ ہو چکے تھے۔ بابا کے سینے میں تکلیف کیوں نہ اٹھتی؟ کاروبار کے نام پر وہ کنگال ہو چکے تھے۔ پاکستان میں سب بے حد پریشان تھے کہ اب کیا ہوگا، اور وہ مانچسٹر میں ان معاملات کا حل نکالنے میں مصروف تھی۔ وہ فکر مند ضرور تھی لیکن ہلکا انجا پریشان نہیں۔ واجد سود پر قرض لے رہا ہے، دادا نے فون پر بتایا۔ سود پر؟ اسے دھچکا لگا۔ ہاں، میری کوئی بات نہیں سن رہا۔ بنا سود کے قرض کہیں سے نہیں مل رہا۔ سود حرام ہے دادا، اسے دکھ ہوا جان کر۔ یاد ہے مجھے، اور واجد کو بھی یاد دلایا ہے۔ کہتا ہے سود نہیں ہے، بس وہ قرض پر منافع لیں گے۔ دادا اب دیدہ ہو گئے۔ یا وہ گھر بیچے گا یا قرض لے گا، ورنہ دکان کیسے چلائے گا؟ بابا سے کہیے گا قرض نہ لیں، میں کچھ کرتی ہوں۔ تم کیا کرو گی؟ دادا حیران ہوئے۔ کیوں؟ بہت کچھ کر سکتی ہوں میں۔ جہاں ایک مشکل آتی ہے وہاں دائیں بائیں 100 حل آتے ہیں۔ میں دائیں بائیں اوپر نیچے دیکھتی ہوں، حل ضرور کہیں آس پاس ہی ہے۔ اس نے اب تک کی اپنی جمع کی گئی تنخواہ اور ڈاکیومنٹریز سے ملنے والے پیسے بابا کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروا دیے۔ وہ پاکستانی چند لاکھ تھے، فی الحال اتنے بھی کافی تھے۔ پھر کافی سوچ بچار کے بعد اس نے لیڈی مہر کے سامنے اپنا مسئلہ رکھا۔ انہوں نے خاموشی سے ایک چیک کاٹ دیا۔ وہ حیران چیک دیکھتی رہ گئی۔ اس کا خیال تھا کہ لیڈی مہر اسے مشورہ دے گی کہ ایسے کر لو یا ویسے کر لو، لیکن انہوں نے مناسب رقم کا ایک چیک اسے لکھ دیا۔ یہ قرض ہے؟ انہوں نے اسے یاد دلایا۔ جی بالکل، اس نے سر ہلایا۔ تمہیں معلوم ہے امرہا کہ میں تمہیں اور تم جیسی کئی لڑکیوں کو یہاں مفت بھی رکھ سکتی ہوں، لیکن میں ایسا نہیں کرتی۔ اگر ایسا کیا میں نے تو تمہیں بیکار اور ناکارہ بنا دوں گی۔ میرا ایک بیٹا اسی شہر میں رہتا ہے اور وہ میرے ساتھ نہیں رہتا۔ میں نے اسے کوشش اور مسلسل کوشش کرتے رہنا سکھایا ہے۔ میرے اس آرام دہ گھر کے شاہانہ بستروں پر اسے نیند نہیں آتی۔ میں اپنے بچوں کو اس دنیا کے کامیاب ترین انسان بنے دیکھنا چاہتی ہوں، اور ایسا انسان بننے کے لیے انہیں ایک شاہانہ نہیں محنت کی زندگی گزارنی پڑے گی۔ انہیں 0 ہونا پڑے گا تاکہ وہ 0 کے آگے اعداد لکھ کر اپنے نمبر بڑھا سکیں۔ میرے بابا ایک کسان تھے۔ اسکاٹ لینڈ میں ان کا اپنا فارم ہاؤس تھا۔ وہ کہا کرتے تھے، محلوں میں زندگی گزارنے والے بدقسمت ترین لوگ ہیں کیونکہ وہ ناکارہ ہیں۔ وہ اپنے مٹی سے اٹے ہاتھ اٹھا کر اعلان کرتے، خوش قسمت تو ہم ہیں کیونکہ ہم کارآمد ہیں۔ زندگی ہم میں سانس لیتی ہے، زندگی ہم میں دھڑکتی ہے۔ میں یہ رقم تمہیں ویسے بھی دے سکتی ہوں، اللہ نے مجھے بہت دیا ہے، لیکن یہ قرض اس لیے ہے تاکہ اسے واپس کرنے کے لیے تم خود کو کارآمد بناؤ۔ ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے۔ اس نے چیک بھی بابا کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروا دیا۔ بابا کا فوراً فون آیا۔ امرہا، اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ اتنے پیسے میں نے اپنی لینڈ لیڈی سے بنا سود کے ادھار لیے ہیں اور کچھ میرے اپنے جمع کیے گئے ہیں۔ تم نے کیسے جمع کیے؟ دادا کے سوا کسی کو نہیں معلوم تھا کہ وہ وہاں جاب کرتی ہے۔ 1-2 بار دادا نے بابا سے کہا کہ امرہا کو پیسے بھیجنے چاہیے تاکہ وہ اپنی چھوٹی بڑی ضروریات پوری کر سکے، تو بابا نے چند ہزار پاکستانی دادا کے حوالے کیے کہ اس سے اس کے 3-4 ماہ آرام سے گزر جائیں گے۔ امرہا نے وہ پیسے دادا کے پاس ہی رہنے دیے۔ میں جاب کرتی ہوں بابا۔ جاب؟ تم کام کرتی ہو وہاں؟ تم نے تو کبھی پاکستان میں چھوٹی سی بھی جاب نہیں کی۔ نہیں کی، غلطی کی، اب کر رہی ہوں اور بہت خوش ہوں۔ بابا، یہاں سب کرتے ہیں۔ بابا زندگی میں پہلی بار اس کے لیے آپ دیدہ ہو گئے۔ امرہا، تم کب سے اتنی سمجھدار ہو گئی؟ علی اور حماد کو کھیلنے کودنے سے فرصت نہیں ہے اور تم نے مجھے وہاں سے لاکھوں بھیج دیے۔ میں نے تو تمہیں وہاں جانے کے لیے 1 پیسہ بھی نہیں دیا تھا۔
علی اور حماد کو کھیلنے کودنے سے اس لیے فرصت نہیں ہے بابا کیونکہ آپ نے انہیں کھیل کود میں مصروف رکھا ہے. ان پر سختی کریں. اگر وہ پڑھنا نہیں چاہتے تو انہیں کوئی ہنر سکھائیں. ہم خود ہی تو اپنے بچوں کو ایسی آرام و آسائش کی زندگی دیتے ہیں. ہم خود ہی تو انہیں ناکارہ بنا دیتے ہیں. بابا خاموشی سے سنتے رہے. تمہارے دادا نے کہا تم وہاں بڑی کلاس میں پڑھ رہی ہو. مجھے یقین آ رہا ہے کہ تم واقعی بڑی کلاس میں پڑھ رہی ہو. مجھے بتاؤ میں اور کیا کیا کروں. بابا کی یہ بات مجھے بتاؤ میں اور کیا کیا کروں نے اس کے دل کی دھڑکن تیز کر دی. خوشی سے اس کا برا حال ہو گیا. بابا پہلے تو سب کو کفایت کی عادت ڈالیں. فضول خرچی ترک کر دیں. علی اور حماد سے کہا کریں صبح جلدی اٹھا کریں. دانیہ سے کہیں کہ وہ ساتھ ساتھ کوئی جاب کرے. بابا اپنے ذہن پر کوئی دباؤ نہ رکھیں. جو نقصان ہو گیا ہمارا اسی میں فائدہ ہوگا. ایک چھوٹا نقصان ہمیں بڑے نقصان سے محفوظ رکھتا ہے. کوئی جانی نقصان نہیں ہوا بس یہی کافی ہے. آپ بس محنت سے نئے سرے سے اپنا کام کریں اور میری خواہش ہے کہ آپ یتیم خانے کے بچوں کو بلوا کر انہیں دکان میں بٹھا کر کھانا کھلائیں. میں خود جا کر انہیں لاؤں گا اور کھانا کھلاؤں گا. اور بتاؤ. وہ اب دیدہ سی ہو گئی اور بابا سے کہہ نہ سکی کہ یہ والدین ہی ہوتے ہیں جو اپنی اولاد کو وہ کل پرزے بناتے ہیں جو زندگی کی گاڑی میں شان سے فٹ ہو جاتے ہیں اور گاڑی چھکا چھک دوڑتی چلی جاتی ہے. اور اگر والدین انہی پرزوں کو کند کر دیں تو زندگی کی گاڑی جام ہو کر بند ہو جاتی ہے. اور بہرحال اس کا ذمہ پہلے سربراہ پر آتا ہے کیونکہ نومولود اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا. بس بابا اپنا خیال رکھیں اور کبھی دل چھوٹا مت کیجیے گا. میری دکان پھر سے چل نکلی تو میں تمہیں پیسے بھیجا کروں گا. اس کی ضرورت نہیں ہے بابا. میرے پاس میری ضرورت کے لیے کافی پیسے ہوتے ہیں. تم تھک جاتی ہوں گی. بالکل نہیں. مجھے اچھا لگتا ہے سب کرنا. کرسمس آنے میں ابھی وقت تھا. موسم اس کی سوچ سے زیادہ ٹھنڈا ہو چکا تھا. یونیورسٹی میں وہ ہر وقت مونگ پھلی کھاتی ہوئی پائی جاتی اور جس تعداد میں اس کی ہائی ہیلو بڑھ چکی تھی یونیورسٹی میں اسی حساب سے جتنی مونگ پھلی منہ میں جاتی تھی اس سے کہیں زیادہ دوسروں کے ہاتھوں میں جاتی تھی. اب روز کی کلو 2 کلو مونگ پھلی تو نہیں لے جا سکتی تھی نا. اس لیے جہاں ذرا سا سناٹا سا دیکھتی منہ میں ڈال لیتی. ایک دن ایسا کرتے اسے اپنے پیچھے آلیان کا کہکہا سنائی دیا. کتنی چالاک ہو تم. کیسے چھپ چھپ کر کھا رہی ہو. نہیں تو وہ صاف مکر گئی. امرہ انگلش لٹریچر کی اسٹوڈنٹ تھی اور آلیان بزنس کا. امرہ تو اپنی عادت کے مطابق پوری یونیورسٹی کا ہفتے میں ایک چکر ضرور لگا لیتی ورنہ حصوں میں تو ضرور ہی چکر کو مکمل کر لیتی. لیکن آلیان کم ہی کہیں چلتا پھرتا کھڑا ٹہلتا نظر آتا. ہاں کبھی کبھی وہ ایسے ہو جاتا کہ ہر وقت ہر ایک کو نظر آتا اور کبھی ایسے کہ ہر کوئی اس کا پوچھ رہا ہوتا کہ وہ کہاں ہے. اب وہ پھر ایسے اچانک سے نمودار ہوا تو امرہ کو اچھا لگا. اس نے جیب سے مونگ پھلی نکال کر اسے دی اور ساتھ ساتھ وہ اسے بتاتی رہی کہ لاہور میں مونگ پھلی کیسے بکتی ہے, کیسے اسے گرم کیا جاتا ہے, کیسے ہیٹر کے پاس بیٹھ کر اسے اڑایا جاتا ہے. پھر اس نے اسے بتایا کہ بچپن میں وہ مونگ پھلی کے چھلکوں کے ڈھیر کو چپکے کھنگالا کرتی تھی کہ اس میں سے اسے کوئی مونگ پھلی مل ہی جائے. آلیان دیر تک ہنستا رہا. میں یقین کرتا ہوں, مجھے یقین ہے تم نے یہی کیا ہوگا. وہ ہنستا رہا. پھر اپنی انگلی کی پور سے اپنی آنکھ کی نمی صاف کی اور اپنے کراس بیگ میں اس سے مونگ پھلی بھروا کر اپنی کلاس لینے چلا گیا. اور پھر وہ اسے ایک ایسے وقت نظر آیا کہ اس نے حیرت سے کتاب بند کر دی. رات 12 بجے سے کچھ پہلے کا وقت تھا. وہ اپنے کمرے میں پڑھ رہی تھی اور اپنے کمرے کی کھڑکی سے ذرا دور گھر کے دوسرے کنارے کی طرف اسے وہ نظر آیا. پہلے اس نے سر کو اٹھا کر جیسے سارے گھر کا بھرپور جائزہ لیا. پھر وہ ایک کھڑکی کی طرف بڑھا. امرہ نے جھٹ اپنے کمرے کی بتی بجھا دی اور کھڑکی سے سر نکال کر اسے دیکھنے لگی. وہ اس کھڑکی سے اچھل کر اندر جھانک رہا تھا. پھر اس نے یہی کام دوسری کھڑکیوں کے ساتھ کیا. پھر وہ کھڑکی کی چوکھٹ پر کھڑا ہو کر پائپ کا سہارا لے کر اوپر کی منزل کے ایک بیڈ روم کی کھڑکی میں جھانکنے لگا. امرہ کا حیرت سے برا حال تھا. وہ اتنی مشاقت سے یہ سب کام کر رہا تھا جیسے اسپائڈر مین ہو اور ایک عرصے سے ایسے کرتب کرتا رہا ہو. پھر وہ اس کھڑکی سے زمین پہ کود آیا اور ٹہلنے سے لگا. امرہ نے سر کو ذرا پیچھے کر لیا. اب وہ اسی کھڑکی کے پاس آ رہا تھا. امرہ نے آنکھیں پھاڑ کر دیکھا. وہ اسی کی کھڑکی کے پیچھے کھڑا تھا. اب وہ کھڑکی بھی بند نہیں کر سکتی تھی. وہ دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی. اس نے چند منٹ انتظار کیا اور کھڑکی سے پیچھے جھانکنے کے لیے آگے ہوئی اور اس کی چیخ نکل گئی. آلیان ایک دم سے اس کے سامنے آیا. وہ کھڑکی پر چڑھ چکا تھا. امرہ, آلیان نے سرگوشی سے کی.